فضل اور اطمینان ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں حاصل ہوتا رہے۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے فلمون کے نام پولس کا خط۔ یہ خط 25 آیات پر مبنی ہے، ایک ہی اس کا چیپٹر ہے، اور جب ہم پہلی 2 آیات کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے پولس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا قیدی ہے، اور بھائی تیموتھیوس کی طرف سے اپنے عزیز اور ہم خدمت فلمون اور بہن عافیہ اور اپنے ہم سپاہ ارخپس اور فلمون کے گھر کی کلیسیا کے نام۔ فلمون کے گھر کی کلیسیا جو اب موجود نہیں، لیکن اس کے جو ہے وہ کھنڈرات موجود ہیں۔ آپ ان کھنڈرات کو اور اس جگہ کو، فلمون کے گھر کو، آپ پکٹوریل فارم میں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ خط اس حقیقت کا بہترین نمونہ ہے کہ انجیل کی خوشخبری انسان کے دل کو تبدیل کر کے اسے پاک اور صاف کرتی ہے۔ جب ساؤل مسیحیوں کے خلاف تعصب اور کینہ سے بھرپور تھا اور جس کی فطرت میں سختی تھی، جو کلیسیا کو اس طرح برباد کرتا تھا کہ گھر گھر گھس کر مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر قید کراتا تھا۔ اعمال 8واں باب 30 آیت میں یہ مرقوم ہے، اور اگر 9واں باب اس کی پہلی آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور ساؤل جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کہن کے پاس گیا۔ دوسری آیت 9 باب، اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس طریق پر پائے، خواہ مرد خواہ عورت، ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے۔ فلمون کے خط کا تعلق 2 اشخاص سے ہے۔ فلمون ایک نامی گرامی مسیحی تھا جو کلسے کی کلیسیا کا رکن تھا۔ کلسے ایشیا کوچک میں پرگا کا قدیم شہر تھا اور جنوبی انطولیا کا سب سے مشہور شہروں میں سے ایک تھا۔ یہ ماؤنٹ کیڈمس کی بنیاد پر جدید شہر ہوناس کے قریب ہے۔ یہ لودیکیا اور ہیراپلس کے قریب واقع ہے، جس کا ذکر کلام مقدس کے اندر جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ جب فلمون کے نام کے معنی کو دریافت کرتے ہیں، جانتے ہیں، تو اوریجنل گریک کے اندر اس کا مطلب کائنڈلی، لونگ، افیکشنیٹ کے ہیں، یعنی کہ محبت کرنے والا شخص، مہربانی سے پیش آنے والا شخص اور پیار کرنے والا شخص، اس کے نام کا مطلب ہے۔ گریک میں ایک لفظ آپ پڑھتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے، فلو، محبت کی قسم ہے۔ سو فلو سے یہ آیا ہے جس کا مطلب آئی لو، میں محبت کرتا ہوں۔ اور دوسرا شخص جو ہے وہ ہے انیسمس۔ انیسمس نامی ایک آدمی فلمون کا غلام تھا جو آزادی کی خاطر اپنے آقا فلمون کے پاس سے روم
میں بھاگ گیا تھا۔ انیسمس کے معنی مفید کے ہیں، یعنی بینیفیشل، پروفٹیبل۔ پہلے تو اس کا چال چلن اس کے نام کے مطابق نہ تھا، لیکن ہم بعد میں جا کے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کے اندر ایک چینج آتا ہے، اور پالوس انیسمس کے لیے جو ہے وہ درخواست کرتا ہے، کیونکہ رومی سلطنت کے کثیر التعداد باشندے غلام تھے، اور انیسمس کو کوئی عدالتی حقوق حاصل نہ تھے۔ غلام بالکل اپنے آقا کے رحم و کرم پر ہوتا تھا، اسے یہ حق حاصل تھا کہ ایک معمولی قصور پر اسے کوڑے لگوائے، اس کا کوئی عضو کٹوا دے، اسے صلیب پر لٹکوائے یا جنگلی درندوں کے سامنے پھینک دے۔ ان کثرتی خوفناک سزاؤں کی دہشت کی وجہ سے غلام اپنے آقا کے مطیع رہتے تھے۔ روم میں کسی نہ کسی طرح سے انیسمس کا رابطہ پالوس سے ہوا، جس کی رہنمائی سے وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آیا اور مسیحی ہو گیا، اور بعد ازاں پالوس اور انیسمس کے درمیان دوستی کا ایک مضبوط اور رشتہ جو ہے وہ قائم ہو گیا۔ جب ہم پالوس کی درخواست کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو کلام مقدس کی روشنی میں ہم 8ویں آیت سے اگر پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے، بس اگرچہ مجھے مسیح میں بڑی دلیری تو ہے کہ تجھے مناسب حکم دوں، مگر یہ زیادہ پسند ہے کہ میں بوڑھا پالوس بلکہ اس وقت مسیح یسوع کا قیدی بھی ہو کر محبت کی راہ سے التماس کرتا ہوں۔ سو اپنے فرزند انیسمس کی بابت جو قید کی حالت میں مجھ سے پیدا ہوا تجھ سے التماس کرتا ہوں۔ پہلے تو وہ کچھ تیرے کام کا نہ تھا، مگر اب تیرے اور میرے دونوں کے کام کا ہے۔ پالوس مزید اس درخواست میں بیان کرتا ہے، اور وہ انیسمس کو اپنے کلیجے کے ٹکڑے کی مانت جو ہے وہ جانتا ہے، اور بیان کرتا ہے، خود اسی کو یعنی اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو میں نے تیرے پاس واپس بھیجا ہے، اس کو میں اپنے ہی پاس رکھنا چاہتا تھا تاکہ تیری طرف سے اس قید میں جو خوشخبری کے باعث ہے میری خدمت کرے، لیکن تیری مرضی کے بغیر میں نے کچھ کرنا نہ چاہا، تاکہ تیرا نیک کام لاچاری سے نہیں بلکہ خوشی سے ہو۔ 16ویں آیت، مگر اب سے غلام کی طرح نہیں بلکہ غلام سے بہتر ہو کر یعنی اپنے بھائی کی طرح رہے، جو جسم میں بھی اور خداوند میں بھی میرا نہایت عزیز ہو، اور تیرا اس سے بھی کہیں زیادہ۔ 17ویں آیت، بس اگر تو مجھے شریک جانتا ہے تو اسے اس طرح قبول کرنا جس طرح مجھے۔ 18ویں آیت، اور اگر اس نے تیرا کچھ نقصان کیا ہے یا اس پر تیرا کچھ آتا ہے تو اسے میرے نام لکھ لے۔ 19ویں آیت، میں پالوس اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں اور خود ادا کروں گا، اس کے کہنے کی کچھ حاجت نہیں کہ میرا قرض جو تجھ پر ہے وہ تو خود ہے۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، ہم اس بات کو کلام مقدس کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ فیلمون کے نام پالوس کا خط، جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ یہ ایک درخواست ہے کہ وہ اپنے غلام سے صلح کر لے جسے پالوس اس کے پاس
بھیج رہا ہے، اور نہ صرف اسے ایک معافی یافتہ غلام کے طور پر بلکہ مسیحی بھائی کی حیثیت سے خوش آمدید کہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ God bless you.